السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 49۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا کام شروع کر دیا، عورتیں بھی اسلام میں داخل ہونے لگی، حضرت عمر کی بہن داخل ہو گئی، حضرت اسماء داخل ہو گئی، اور بچے بھی داخل ہونے لگے، جوان بوڑھے اہم لوگ آنے لگے۔ تو لوگ قریش جو ہے یہ کہنے لگے کہ ہمارے مکہ میں نئی چیز کیا ہو گئی۔ تو ابو لہب، ابو جہل، حضرت عمر، خالد بن ولید کا خاندان، قبیلہ بنی مخزوم، یہ سب مخالفت پر اترے۔ ان میں سب سے زیادہ مخالفت پر اترے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے مکہ میں، لوگ جو ہے وہ ان کو جا کے بھڑکاتے تھے، اور حضرت عمر جو ہے تھوڑے تیز مزاج کے بھی تھے۔ تو یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مکہ میں اب آپس کے اندر اختلافات ہونے شروع ہوئے۔ تو حضرت عمر اپنا قصہ خود سناتے تھے کہ میں کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں۔ تو دو بڑے قصے، بلکہ تین بڑے قصے زمانے جاہلیت کے حضرت عمر کے ساتھ ہوئے۔ تین بڑے قصے ہوئے زمانے جاہلیت میں، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دل میں چبھن تو تھی کہ ہمارے گاؤں میں کیا ہو گیا یہ۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں تلوار لے کر حرم سے گزر رہا تھا، تو مکہ والے جو ہے یہ قریش، انہوں نے کچھ بکریاں یا کوئی اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی مذبوحہ چیزیں تھیں اسے کعبے کے سامنے یہ لوگ ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ تو وہ گوشت کاٹ رہے تھے اور چمڑی جو ہے وہ نکال رہے تھے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے وہ مردہ میں سے ایک آواز سنی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے حضرت عمر، اور لوگ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے بھی تھے حضرت عمر کو۔ آواز سنی، اور وہ آواز ایسی سنی کہ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آواز کے متعلق میں ایک بات کی وضاحت کر لوں۔ آپ کبھی بھی گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں یا کسی جگہ آپ اکیلے بیٹھی ہے، داہنی طرف سے آواز اپنے کو سنائی دی، آپ کو کوئی ہے نہیں، یہ داہنی طرف سے آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ لو فرشتے کی آواز ہے۔ بائیں طرف سے آواز سنائی دے رہی ہے، بھئی کوئی ہے تو نہیں یار، یہاں سے کس نے کہا، یہ کس نے پکارا بائیں طرف سے؟ تو سمجھ لو کہ شیطان کی آواز ہے۔ اور کوئی آواز کوئی سمت نہیں ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے آتی ہے، کبھی یہاں سے آتی ہے، کبھی یہاں سے آتی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں جنات ہے، وہ جنت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی براہ راست جو آواز ہوتی ہے وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے یہ کہتے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم کو جو آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ کوئی سمت نہیں تھی، بس وہ براہ راست اوپر سے آواز تھی۔ تو بعض وقت مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فقہاء، علماء، صالحین، صالحات، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں جس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں۔ یہ سبق انشاءاللہ کسی اور وقت آپ لوگوں کو پڑھا بھی دیں گے، سنا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اب حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے حضرت عمر۔ تو دیکھا تو وہ جو مذبوحہ، وہ جو مردار تھا، وہ اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ اور کیا تھی آواز؟ یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ بس یہ آواز سنتے ہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو ٹھہر گیا بھائی، لیکن دل سخت تھا، ابھی بھی بات ماننے کا ارادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اشعار تھے، یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو اس کے اندر کا جنات تھا جو اشعار پڑھ رہا تھا، جنات دعوت دے رہا تھا ان کو، لوگ تو جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ اشعار تھے، اور اشعار میں کیا مطلب ہے اس کا کہ بے وقوف، اپنے کہتے ہیں نا بدھو، ہمارے یہاں کا معمول یہ ہے کہ بدھ کے دن جو پیدا ہوا اس کو بدھو کہتے ہیں۔
شعبان کے دن پیدا ہو گیا تھا شعبان نام رکھ دیتے ہیں. رمضان میں پیدا ہوا تھا رمضان. پھر رمضان تیرا نام کیوں رکھا؟ رمضان میں پیدا ہوا تھا. ارے تیرا نام بدھو کیوں رکھا؟ یہ کہا میں جو ہے بدھ کے دن پیدا ہوا تھا. تو یہ گویا کے اشعار یہ تھے کہ یا آل ذریح امر النجیح، ارے اے آدمی تو کہاں ہے؟ ایک نجاح، ایک فلاح کامیابی والی زندگی ہے. امر النجیح رجل یصیح، ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے مکہ میں، بلسان فصیح، فصیح زبان میں کہہ رہا ہے، عربی میں کہہ رہا ہے، یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اور تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو کہاں مخالفت کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر کہتے تھے. یہ آواز میں نے سنی، یہ اشعار صحیح بخاری میں بھی ہیں. تو میں نے یہ آواز سنی تو میری تو رات کی نیند اڑ گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا. لیکن پھر بھی میں اپنے ڈٹا ہوا تھا کفر کے اوپر. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. دعا کر لو، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے. آمین.